السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں بہنوں، دوستوں، عزیزوں، بچیاں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس کی تکمیل کی توفیق دے، اس کے روزے تراویح کو پڑھنے کی توفیق دے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت میرے نبی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں اور تمہیں کچھ سمجھنا، جیسے اندھیری رات میں پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے، تو جب ایسے اندھیری رات کی طرح تم پر فتنے چھا جائیں تو فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، یہ وہ ہے جس کے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ تسلیم کرے گا۔ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جو قرآن کو آگے رکھے گا، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے گا۔ ساقہ الی الجنہ، یہ قرآن انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جنہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا، یعنی اس کی تعلیمات کو بھلا دیا اور خرافات میں مبتلا ہو گئے اور قرآن کی تعلیمات سے بے خبر ہو گئے، ساقہ الی النار، یہ قرآن انہیں جہنم کی میں جا کے پھینکوا دے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی اللہ نے پسند کی ہے، تو اللہ کی پسند تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے لیے کچھ پسند کروں تو ممکن ہے وہ صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو، لیکن جو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا اور کچھ چیزوں کو پسند نہیں کیا، ان میں صداقت ہے۔ پہلا لفظ ہے لا ریب فی، کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن ماشاءاللہ پوری امت سنتی ہے، اور صدیوں سے امت جمع ہے 20 تراویح پر۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا بہت بڑا طبقہ 20 تراویح پڑھ رہا ہے۔ جن دوستوں کو کوئی عذر نہ ہو اور کوئی تھکن تھکاوٹ بیماری نہ ہو تو وہ 20 پڑھیں۔ بہت سے لوگ 8 پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں گناہ ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں نقصان بہت بڑا ہوگا کہ انہوں نے 24 سجدے انہوں نے ضائع کر دیے جو بعد میں انہوں نے 12 رکعات میں پڑھنے تھے، اور وتر کے سجدے بھی باجماعت ضائع کر دیے۔ تو نوجوانوں سے، صحت مند لوگوں سے میری گزارش ہے کہ امت کا عمل 20 پہ رہا ہے،
20 پڑھنے کی ہمت فرمائیں۔ ہر سجدے پر ایک حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 20 کے 40 سجدے اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں ہر بندہ گھر لے جا سکتا ہے۔ کسی کو عذر ہے، معذوری ہے، وہ 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، تو وہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ تو رات 1.25 پارہ کی تلاوت کی گئی، تو اس میں سے میں نے 2 جگہ کا انتخاب کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ ایک تو دنیا سے متعلق ہے، ایک آخرت سے متعلق ہے۔ تو پہلے دنیا کی بات بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، لا جو ہے یہ سب کی نفی کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی، اللہ سے مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ کی، قرآن کی پہلی سورت اور اللہ کے خزانوں سے خاص اترا ہوا کلام جو کبھی کسی نبی پر نہیں اترا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن ساری آسمانی کتابیں اور چھوٹی کتابوں کا خلاصہ ہے، تورات، زبور، انجیل اور باقی جو نبیوں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں، ان سب کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نعبدو کا و نستعینو کا بھی ہو سکتا تھا، تیری بندگی کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کاٹا لگایا، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت اور کسی کی نہیں کریں گے، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے، کہ دینے والا، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ انسان کتنے ہی عالی مقام پر پہنچ جائے، وہ انسان ہے، اسے موت آتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ولی ہو، وہ امام ہو، وہ پیغمبر ہو، وہ رسول ہو، نبی ہو، اسے دنیا سے جانا ہے۔ تو جو پیدا ہونے میں بھی اللہ کے محتاج اور پھر مر جانے میں بے اختیار، صرف ہمارے نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ عش ما شئت، میرے حبیب آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فإنک میت، موت آپ پر بھی آئی۔ تو اللہ موت سے بھی پاک ہے، اللہ کو کسی نے بنایا بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اللہ پاک کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، اسے کہیں سے لینا نہیں پڑتا دینے کے لیے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے آج تک کی تعلیمات ہیں کہ بندگی صرف اللہ کی، لا تعبدون الا اللہ، نہیں کرنی عبادت سوائے اللہ کے، اور نہیں مانگنا ایاک نستعین سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے نبی کا اپنا عمل ہے کہ آپ اذا فزعہ امر، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً نماز پڑھتے تھے، تو 2 نفل پڑھو اور ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ، دینے والا بے خبر نہیں،
دینے والا بخیل نہیں، دینے والے کے خزانے کم نہیں پڑتے۔ اگلی بات فرمائی وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ فرمایا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کو اس کے کمال درجے پر جا کے کرنا۔ تو والدین کی خدمت کا حق کوئی مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص خراسان سے چلے، اپنی والدہ کو انہوں نے اپنی کمر پہ بٹھایا اور پیدل چلتے چلتے مہینوں میں وہ مکہ پہنچے، حج کیا، سارا والدہ کو کمر پہ بٹھا کے حج کے مناسک ادا کر کے عبید اللہ رحمۃ اللہ تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ جی میں نے اس طرح عبید اللہ بن عمیر کہ میں نے اپنی والدہ کو اس طرح حج کرایا، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ولا طلقۃ واحدہ، اللہ اکبر، کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جنتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں نا، تو دردوں کی لہریں آتی ہیں، مردوں کو تو پتہ نہیں، عورتوں پہ گزرتی ہے، تو ہر لہر انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو کہنے کہ کئیوں کو گھنٹوں وہ دردیں لگی رہتی ہیں، تو نے ابھی تک درد کی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ولا ظفرۃ واحدہ، تیری ماں تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیتی تھی، اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے تو آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے پوڑی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین 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 کیا تھا؟ تو فرمایا جبریل میرے پاس تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے کہا آمین۔ پھر جو بوڑھے والدین جس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا وہ ہلاک ہو گیا تو میں نے کہا آمین۔ تو آج کل کے نوجوان بچے بچیاں چونکہ وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسکول کالج کی پڑھائی دماغ کو ڈپریشن میں انزائٹی میں مبتلا کر دیتی ہے، اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے بچے بچیاں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہوتا ہے، تو والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ کی خدمت سے کھلتا ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر دیا تو دروازہ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے گا، اور اگر خوش کر دیا وہ دروازہ تیرے اوپر کھل جائے گا۔ پھر فرمایا وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو، ان کی کمیاں کوتاہیاں برداشت کرو۔ میرے نبی کے رشتہ دار بنو ہاشم فتح مکہ پہ ایمان لائے سارے، اس سے پہلے سب اسلام سے دور رہے سوائے چند ایک کے، تو آپ نے اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا۔ اور جنگ خندق کے بعد جو اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیجے اچھل کے منہ کو آ گئے، ایسی حالت ہوئی جنگ خندق میں۔ لیکن اس کے بعد مکہ میں قحط آیا تو ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا، آپ نے اس کو 300 دینار بھجوائے، بہت بڑی رقم تھی 300 دینار، کہ مکے والوں میں غلہ خرید کے تقسیم کرو، یہ میرے نبی کا عمل ہے۔
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائیوں سے لڑے ہوتے ہیں، سگی بہنوں سے لڑے ہوتے ہیں، چاچے تائے ماموں خالہ پھوپھی سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر رشتوں پہ ایسے قطع تعلق ہوتا ہے کہ مرتے دم تک ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں نے رشتہ مانگا بہن سے، اس نے رشتہ ہی نہیں دیا، میں نے بھائی سے رشتہ مانگا بیٹے کا، اس نے رشتہ ہی نہیں دیا۔ رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی خود یتیم ہیں، یتیم تھے، یتیم کے طور پہ پرورش پائی۔ یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے تو جتنے اس کے سر کے نیچے بال آ جاتے ہیں اتنی اس کی نیکیاں لکھی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا جس نے 4 یتیموں کی پرورش کی وہ ایسا ہے جیسے ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، سارے دن کے روزے رکھنے والا، اور سارے دن رات کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اتنے بڑی فضیلت سنائی 4 یتیموں کی پرورش پر۔ تو یتیموں کے ساتھ والمساکین، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو مشکل سے گزارا ہوتا ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین سکانہ سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہا ہے، اور ہمیں بھی قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، اور لوگوں سے خوبصورت لہجے میں بات کرو۔ یہ میں نے رمضان سے پہلے بھی بات کی تھی کہ میٹھا بول میرے نبی کی سنت ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے۔ کڑوا لہجہ، بدتمیزی کے ساتھ بولنا اور بے ادبی کے ساتھ بولنا، نہ یہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، نہ یہ دین میں اس کی اجازت ہے، نہ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ یہ نفس کی شرارت ہے کہ اپنے بول کو اپنی بات کے لیے اتنا اونچا کر لینا کہ اس میں کڑواہٹ آ جائے، اس میں بدتمیزی آ جائے، اس میں گستاخی آ جائے، اس میں بے ادبی آ جائے، اکابرین امت کے بارے میں نازیبا الفاظ آ جائیں، یہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وقولوا للناس حسنا، میٹھے لہجے میں بات کرو، خاص طور پر ماں باپ سے، خاص طور پر بیوی سے، بیوی خاوند سے، میاں بیوی اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی آپس میں، پڑوسی سے، دوستوں سے، غیر مسلم سے۔ جس سے اختلاف بھی ہے تو اس کے بھی آداب ہیں۔ اختلاف پر کتنی کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں۔ تو میں خاص طور پر مناظرین سے کہتا ہوں جو یوٹیوب پر مناظرے کیے جا رہے ہیں، اوروں کو اس طرح سے جھٹلاتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے واسطے اختلاف کے آداب پڑھ لیں کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں، ورنہ کیا کرایا سارا ضائع ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، آگے دیکھا تو پیپر ہی خالی ہے۔ تو قولوا للناس حسنا، اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنی بیوی کے لیے خاوند، ان کے لیے بہترین سلوک کرو، بہترین لہجے میں بات کرو، اونچے لہجے میں ان سے بات نہ کرو کہ خاص طور پر میرے مالک نے رشتہ دار اور والدین اور میاں بیوی ان کے بارے میں اور اولاد بہت تاکید فرمائی۔